میں آپ کی خدمت میں زیب ممبر ہونے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے حجت الاسلام نہایت ادب کے قابل علامہ محمد ابراہیم حیدری صاحب کو۔ لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی، لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے۔ لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی، یہ دیکھ کے فرشتوں کے دل جھومنے لگے۔ پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر منکر نکیر میرے کفن کو چومنے لگے، کیونکہ لکھا تھا علی علی۔ نہایت ادب سے ملتمس ہوں قبلہ سے کہ زیب ممبر ہوں۔ عالم اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم و تحفہ علی مدد، اور اہل تشریف بھائیوں کو ان کے پہلے امام کی آمد کی مبارکباد دوں گا، اور اہل سنت بھائیوں کو ان کے چوتھے خلیفے کی آمد کی مبارکباد دوں گا۔ صلوات پڑھیں باوز اللہ۔ سب سے پہلے یا اللہ اس پروگرام کو قائم کرنے والے جتنے نوجوان بچے بوڑھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے شرعی حاجات کو پورا فرما، جو کافی دیر سے یہاں اس محفل کی جان بنے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے دلوں میں بھی اگر کوئی حاجات ہے شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ اس محلے سے اس گلی سے منشاد شاہ صاحب سمیت جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس گلی میں اس محلے میں محلہ سعادات میں اگر کوئی بیمار ہے تو جناب سجاد کی بیماری کا واسطہ اس کو شفا یابی نصیب فرما۔ پروردگار اس پورے محلے میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو تجھے دنیا کے مشکل کشا کا واسطہ اس کی مشکل کشائی فرما۔ میں بالکل وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، بالکل اپنے موضوع پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124، پھر لکھ لیں یاد کر لیں، کیونکہ بچوں کو گلی پہ روک کے سوال پوچھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم خود حوالے بتا رہے ہیں آپ کو۔ سپارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا۔ آج 13 رجب کے موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں، میں اگر بات کروں گا تو اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شروع کروں گا۔ انہوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ امام یہ کعبہ ثواب کے قابل کب بنا؟ تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس وقت بنا جب ایک ماں اور ایک بچے نے اس کعبے کے اندر 3 راتیں اور 2 دن گزارے۔ تو اب تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، ہم سے نہ پوچھو، بچوں سے نہ پوچھو، اپنی کتابیں پڑھو کہ اس کعبے کے اندر وہ کون سا بچہ ہے، وہ کون سی ماں ہے جس نے 3 راتیں اور 2 دن گزارے۔ میں مولا علی کی ولادت پہ آتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ کعبے میں ہو چکا، جب جناب مریم کو عیسیٰ کی ولادت کا ٹائم قریب آیا تو ندا آئی تھی، آواز آئی تھی، قرآن بھی موجود ہے، کہا گیا تھا مریم یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں۔ علی کی ماں گھر میں تھی، گھر سے علی کی ماں کو بلایا، کعبے کے قریب آئیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کافی اچھا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ریش مبارک بھی اس کی کافی بڑی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگا یہ ایک حادثاتی طور پہ علی کا کعبے میں جنم لینا اور حادثاتی طور پہ یہ کعبے کی دیوار کا پھٹنا۔ میں نے کہا ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں، ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، میں نے کہا ابھی یہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی آواز چلا دے کہ بم تو ہم بھاگ جائیں گے،
اب وہ حادثاتی طور پہ اگر کعبے کی دیوار پھٹی تھی تو جناب فاطمہ بنت اسد کو کعبے سے دور ہونا چاہیے تھا، پرے ہٹ جانا چاہیے تھا، دور ہو جانا چاہیے تھا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا کعبے کی دیوار پھٹنے کے بعد پہلا قدم بسم اللہ پڑھ کے اندر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد اس انتظار میں تھی کہ آنے والے کے لیے دیوار راستہ کب دے گی۔ اور باتوں میں نہیں جاتا، میں دو تین بات ضمنی اس کے ساتھ اور عرض کروں گا۔ دیکھیں یہ مکتب اہل تشیع کیا ہے؟ یہ ایک ٹیویشن سینٹر ہے۔ مکتب اہل سنت کیا ہے؟ یہ بھی ٹیویشن سینٹر ہے۔ مکتب دیوبند کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیویشن سینٹر ہے۔ مکتب اہل حدیث کیا ہے؟ یہ بھی ایک ٹیویشن سینٹر ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس نصاب کی بک ایک ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، یعنی کہ جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا نصاب ایک ہے، لیکن یہ ٹیویشن سینٹر الگ الگ ہے۔ میں شاید آپ کو بتا نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا۔ یہ آج کل امتحان گزرے ہیں، جن بچوں نے امتحان دیا ہے ان کو تو پتہ ہوگا کہ یہ امتحان جو دیا ہے یہ نصاب کے اندر رہ کے دیا ہے۔ اگر بچے کے پیپر میں کوئی سوال باہر سے آ جائے تو بچے احتجاج کرتے ہیں، بچے پیپر سے واک آؤٹ کرتے ہیں، بچے پیپر نہیں دیتے۔ ہمارا نصاب دوستو ایک ہے، ٹیویشن سینٹر الگ الگ ہیں۔ تیاری ہم نے الگ الگ اپنے اپنے ٹیویشن سینٹروں میں کرنی ہے، لیکن آگے بورڈ میں پیپر ایک ہی جگہ پہ جائیں گے، ایک ہی جگہ میں۔ آج کہتے ہیں نا علی ولی اللہ یا فلاں یا فلاں یا فلاں، میں کسی موضوع پہ بات نہیں کرتا، میں صرف یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ ٹیویشن سینٹر الگ الگ ہے، بورڈ ایک ہے۔ جو بھی ہو، اہل تشیع ہو، اہل سنت ہو، اہل دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، یا کوئی بھی ہو، جب وہ مر جاتا ہے نا، میں ایک بات اور آگے کر چلوں، جب آپ بچے کو اسکول لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے 2-3 سوالوں کا، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اسکول میں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، ٹھیک ہے۔ جب مر جاتے ہیں ہم لوگ، ہمیں دوست لے کے جاتے ہیں، قبر تک پہنچاتے ہیں، قبر میں جب پہنچا دیا تو وہاں پہ جو فرشتے آتے ہیں نا، ان کا بالکل یہ سوال نہیں ہے کہ تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم وہابی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبند ہو، نہیں، انہوں نے پوچھنا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کون ہے؟ گن لے یہ 5 سوال ہیں، گن لے یہ 5 سوال ہیں۔ دنیا میں اگر 5 سے بھاگتا رہے گا، قبر میں تو 5 کا جواب دینا پڑے گا۔ اب کہتے ہیں نا کہ نصاب سب کے لیے قانون ایک برابر ہے، سب کے لیے کہتے ہیں، لیکن نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی تمہید دے کے میں 13 رجب کے حوالے کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں فرمایا کہ انسان اس وقت کو یاد کر جب میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، مجھے اپنی خلقت کو پتہ چل گیا۔ اس دور کے جتنے لوگ ہیں یا اس دور کے جتنے لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا۔ اب ہم کس کی اولاد ہیں؟ ذرا بولو، کس کی اولاد ہیں ہم؟ آدم کی اولاد ہیں۔ آدم کا نصاب اور ہے۔ آدم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب میں مٹی سے آدم بنا رہا تھا، مجھے کہا، ہمیں کہا کہ پانی کے گندے قطرے سے تمہاری خلقت ہوئی۔ آدم کو کہا مٹی سے بنایا ہے، تو آدم ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہمارا ابا۔ ہم اگر اپنے ابے جیسے نہیں، ہمارا نصاب اگر اپنے ابے سے نہیں ملتا تو ہمارا نصاب علی کے ابے سے کیسے ملے گا؟ ہم اپنے ابے جیسے نہیں تو ہم علی کے ابے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ علی کے ابے کی گود میں 2 بچے پلے، ایک محمد بنا، ایک علی بنا، ایک کو نبوت ملی، ایک کو امامت ملی۔ ہم اپنے ابے جیسے نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں جی مریم، یہ 2 بشر تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک پانی کے گندے قطرے سے، دوسرا مٹی سے، تیسرا اللہ نے پھر بشر بتایا۔
قرآن نے بتایا کہ جب مریم کے پاس فرشتہ آیا وہ نوری فرشتہ تھا، اس کو مریم پہچان نہیں سکی. اس نے وحی کی مریم کو کہ مریم ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ تیرے گود میں ایک بچہ آنے والا ہے. اگر عیسیٰ نبی جیسے کی ماں ہو کر مریم نوری فرشتے کو نہیں پہچان سکی، جو قرآن کی آیت ہے دیکھ لینا سورہ مریم میں آپ کو مل جائے گی کہ جو نوری فرشتہ آیا مریم کے پاس اس کو مریم نہیں پہچان سکی. مریم کہتی ہے بشر تو کون ہے؟ وہ نوری فرشتہ تھا. اگر عیسیٰ نبی کی ماں نوری فرشتے کو پہچاننے سے قاصر ہے تو میرے جیسے آج کل 2.5 کلو حلوہ کھا کے بچے کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھے تو اسے کیا پتا علی کیا ہے؟ اسے نہیں پتا. میں وہ باتیں کرنا جانتا ہوں جو مجھے ممبر پہ نہیں کرنی چاہیے. میں ہر طریقہ کار کو آزما چکا ہوں اور ماشاءاللہ اڈیالہ جیل میرا گھر ہے. میں بالکل جانے سے گھبراتا نہیں ہوں. اگر کسی کو میری بات سے کوئی تکلیف ہو، میری بات میں کوئی خلل ہو، میرا گھر مسلم کالونی میں موجود ہے، ڈائریکٹ میرے پاس آئے مجھ سے پوچھے. بچوں کو گلی میں نہ روکے. اب مریم کو پتہ نہیں چلا تو پتہ چلا یہ جب اس کو نہیں پتہ چلا اس کا نصاب اور ہے. اچھا ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں نا ذرا. درود ابراہیمی اللہم صلی علی وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اب اس میں 2 آل کا ذکر آیا، ایک آل محمد اور ایک آل ابراہیم. ان دونوں کا نصاب بھی الگ الگ ہے. آل محمد کے ساتھ آل ابراہیم کا نصاب نہیں ملتا. ابراہیم کو صرف کہا گیا کہ تو اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے. اس نے خواب میں دیکھا، وہ وہاں تک پہنچا، بچے کے گلے میں چھری پھیرنے تک لیلے کا ذکر کسی جگہ نہیں تھا. تو پھر پتہ یہ چلا جن کے بچوں کی قربانیاں مانگی جاتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں اور جن سے لیلے مانگے جاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. وہ اور ہوتے ہیں. ان کا جن سے اللہ دھبے لے کر لیلے لے کر راضی ہو جائے وہ اور ہے. جن سے کربلا میں بچے مانگے وہ اور ہے. ان کا نصاب آپس میں نہیں ملتا. آگے فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر دیوار دوبارہ جڑ گئی. میں نصاب کی بات کر رہا تھا جو کہتے ہیں نا علی ہم جیسے. اور بابا جس کی تو اولاد بنتا ہے آدم علیہ السلام کی تو پہلے اس جیسا بن. کہتا جی نبی ہم جیسے. اور بابی نبی تو تب تیرے جیسا ہوگا، پہلے تجھے علی جیسا بننا پڑے گا. اور نبی تک بعد میں پہنچے گا، پہلے تجھے علی بننا پڑے گا. علی بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تجھے کعبے کے اندر پیدا ہونا پڑے گا. جب تو کعبے میں پیدا نہیں ہو سکتا تو علی نہیں بن سکتا. جب تو علی نہیں بن سکتا تو نبی تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ پاگل ہے، جاہل ہے. جوہلا کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کسی نے پوچھا، ایک ہے ان سے پوچھا گیا، میں نام نہیں لیتا ابھی، بڑے معتبر شخصیت، اچھے آدمی جنہوں نے خصائص علی لکھی ہے، جنہوں نے علی کی تعریف لکھی ہے، اسی کے ماننے والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے تو ساری علی کی تعریف لکھ دی. نے کہا اور کسی کی تعریف ہوتی تو میں لکھتا. اچھا آپ نے یہ حدیث لکھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ خصائص نسائی کے دیباچے میں موجود ہے، اس کے ناشر میں یہ موجود ہے. اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں نا ذرا نبی کے پاس جبرائیل کتنی بار آیا اور علی کے پاس جبرائیل کتنی بار آیا؟ تو وہ مرد مجاہد لکھتا ہے جتنی بار نبی کے پاس آیا اس کا ڈبل کر لو، اتنی بار علی کے پاس آیا. میں کہا تیرا دماغ خراب ہے، یعنی کہ نبی سے زیادہ وہ علی کے پاس آیا. اس نے کہا جاہل تم ہو. میں جاہل نہیں، علی ہے دروازہ. جو بھی گھر میں آئے گا، جو بھی گھر میں آئے گا
دروازے سے ہو کے گزرے گا، ایک بار جب اندر سے ہو کے واپس آئے گا تو دوبارہ دروازے سے نکلے گا۔ اب دیواریں پھلانگنے والے کو چور کہتے ہیں۔ دیوار پھلانگنے والا شریف نہیں ہو سکتا، معزز نہیں ہو سکتا، علی ہے دروازہ۔ آگئی فاطمہ بنت اسد۔ اب میں نہیں کہہ سکتا علی کی ولادت ہوئی ہے یا علی نازل ہوئے ہیں، یہ میرا نصاب ہی نہیں ہے، نعرہ تکبیر، یہ میرا نصاب نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، علی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، حیدری، خوشنود یہ امام زمانہ بواز بلند صلوات۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کعبے میں علی کی ولادت ہوئی ہے یا علی نازل ہوئے ہیں، مجھے صرف ایک چیز کی اجازت ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کعبے میں میرے مولا علی کا ظہور ہوا ہے، کیا بات ہے، ظہور ہوا ہے۔ پورے مدینہ میں، پورے مکے میں شور مچ گیا کہ فاطمہ بنت اسد 3 دن سے کعبے کے اندر ہیں، چابی ڈھونڈتے ہیں، چابی ملتی نہیں۔ پاک نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ فاطمہ بنت اسد اندر ہیں 3 دن سے، دیوار پھٹ گئی تھی، وہ اندر چلی گئی تھی، کوئی پتہ نہیں۔ 3 دن گزر گئے، انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں، انہیں کچھ ملا بھی نہیں، کسی نے کچھ دیا بھی نہیں، تو وہ کس حال میں ہوں گی؟ نبی کے ساتھ آئے، نبی نے دروازے کو، اس تالے کو ہاتھ رکھا، تالے نے کلمہ پڑھا، رسول کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ تالے نے کلمہ پڑھا، رسول کے ہاتھوں پہ آ گیا، دروازہ کعبہ کھلتا گیا، محمد اندر تشریف لے گئے، لے جا کے السلام علیکم، جیسے ابھی ایک بچہ یہاں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جواب نہیں دیا، باقی اس نے سچ پڑھا ہے کہ جواب نہیں دیا۔ پاک رسول مایوس، باپ چچی کیا وجہ ہے؟ علی آپ کے گود میں اور آپ پھر پریشان؟ نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ زندہ بچے کے رہنے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی وہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، دوسری نشانی وہ آنکھیں کھلتا ہے، تیسری نشانی وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے۔ اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، وہ تینوں ہونی بھی نہیں تھی، 3 سے اس کی لگتی نہیں تھی، وہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا، رسول کا پہلا سوال، اب کوئی کسی گھر میں اگر بچہ ہو جائے تو اٹھا لو ہاتھوں پہ، 3 دن کا بچہ ہو، اٹھا لو اور اس سے سوال کرو، کیا وہ جواب دے گا؟ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن حدیث میں موجود، معتبر کتب میں موجود، ہماری نہیں ان کی کتابوں میں موجود، رسول نے اٹھایا، پہلا سوال، یا علی رویا کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ، ابھی رسول بنے نہیں ہیں، ابھی ساری دنیا انہیں محمد کہہ رہی ہے، علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر ساتھی اندھیرے میں موجود ہو تو رونا حماقت ہے۔ ساتھی اگر اندھیرے میں ساتھی موجود ہو تو رونا حماقت ہے، رونے سے ساتھی کا بھی سہارا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بھی آسرا ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی رونے لگ جاتا ہے، اس لیے میں رویا نہیں۔ کہا یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ 360 بت ہے اس کعبے کے اندر، میں علی چاہتا تھا میری آنکھ کھلے تو میں ڈائریکٹ آپ کا دیدار کروں، آپ کی زیارت کروں۔ جو علی ابھی پیدا ہو کے وہ بتوں کی طرف، کعبے کے بتوں کی طرف نظر نہیں کرتا، اسے تو اپنے ساتھ ملاتا ہے، اسے اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اچھا علی پھر تو نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ وسیع میں آپ کا بن کے آؤں، وکیل میں آپ کا بن کے آؤں، لنگر میں اپنے گھر سے کھاؤں۔ علی کیا؟ کہا یا رسول اللہ بتاؤ کیا؟ کہا کچھ سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی سنا رہا ہے تھوڑا تھوڑا،
رسول نے فرمایا سب سے سنا، سب سے سنایا، کہا اب بھوک لگ رہی ہے۔ رسول نے اٹھایا اپنی زبان علی کے منہ میں، اسی طرح کعبے سے نکلے۔ میں کبھی سوچا کرتا تھا کہ اس پوزیشن میں کہ اپنی زبان علی کے منہ میں دے کے رسول کعبے سے باہر آئے کیوں؟ بعد میں سمجھ آیا، جب میں نے کتابیں پڑھی نا، بعد میں سمجھ آیا کہ رسول دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کبھی بطول کا رشتہ لے کر میرے گھر نہ آنا۔ علی کے پیدا ہوتے ہی رسول نے زبان علی کو دے دی ہے۔ نعرہ امام زمانہ بواد بلند صلوات۔ ابھی کعبے سے باہر آئے ہی تھے کہ جاہلوں کا باپ آ گیا۔ جاہلوں کا باپ۔ ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، میں نے غلط لفظ نہیں استعمال کیا، میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں۔ اگر عربی میں کر رہا ہوتا تو میں کہتا ابو جہل آ گیا، جاہلوں کا باپ آ گیا۔ رسول کی نظر پڑی، کہتا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی پہچان کرنی ہے بچہ حلالی ہے یا نہیں، سانپ لے کے آیا ہوں، ڈالو۔ علی کو رکھا، سانپ کو ڈالا، علی نے سانپ کو چیر دیا۔ جاہلوں کا باپ رونے لگ گیا کہ یہ جو سانپ تھا اتنے عرصے سے میں نے پالا تھا، یہ حرامی اور حلالی کی پہچان کرتا تھا، اب سانپ مر گیا، اب حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا تھا جو علی کی طرف دیکھ کے خوش ہوگا، جو علی کا نام سن کے خوش ہوگا، جو علی کا نام لے کے خوش ہوگا وہ حلالی ہوگا، جو علی کا نام سن کے پریشان ہوگا وہ حرامی ہوگا۔ سانپ وہاں سے ختم۔ کہا نہیں ابھی ایک کام رہتا ہے، جب میں ہاتھ ڈالی ایک پڑیا نکالی، اس میں بدھ کے پیروں کی مٹی تھی۔ کہا جی اب یہ ہے، کہا کیا؟ اگر اس کو علی کے ماتھے پہ لگانا ہے، اس لیے اس بچے کے ماتھے پہ اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ یہ بچہ ساری عمر بتوں کے آگے جھکتا رہے۔ کہا اچھا ہمت ہے تو جا۔ جب پاس کیا، علی نے آہستہ سے ڈھیلے ہاتھ سے ایسی لگائی کہ ابو ایک طرف چلا گیا، جہل ایک طرف چلا گیا، گھومتا ہوا نظر آیا۔ کہا یہ بچہ، کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں پہ اللہ کی رضا ہے۔ جب یہ کائنات بنتی رہی، دیکھو نا ایک لفظ ہے کہ جی ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، عین اللہ، اللہ کی آنکھیں، اذن اللہ، اللہ کے کان، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ یار میں سمجھ اس بات کی نہیں آتی مجھے کہ چہرہ ناک اگر ہوگا، ایک آنکھیں ہوں گی، زبان کو لسان اللہ کا زبان ہوگی، تو ایک جسم چہرہ ہونا پڑے گا، چہرے کو وجہ اللہ۔ اب بغیر بدن کے سر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اب سر ہوگا تو وہ نفس اللہ ہو جائے گا، اگر نفس اللہ ہو گیا ایک نفس میں، ایک جسم میں آ گیا تو وہ مجسم میں آ جائے گا، تو مجسم خدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ عین اللہ وجہ، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، کہتا مولوی اتنے اگر ٹوٹے کرنے نا، ٹوٹے نہ کر، سیدھا کہہ دے یہ علی ولی اللہ تھا، یہ علی ولی اللہ تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے۔ اچھا یہ محمد نام کس نے رکھا؟ کس نے رکھا تھا؟ جناب ابو طالب نے۔ محمد نام کس نے رکھا تھا؟ جناب ابو طالب نے۔ محمد ہمارے نبی یتیم تھے، پالا کس نے تھا؟ ابو طالب نے، ٹھیک ہے؟ اور جناب محمد کی شادی فرش پہ کس نے کرائی تھی؟ نکاح خوان کون تھا؟ ابو طالب تھا۔ یہ تین احسان تھے ابو طالب کے اللہ پر کہ اس کے نبی کو پالا بھی ابو طالب نے، اس کے نبی کو اپنے گھر میں رکھا بھی ابو طالب نے، اور اس کا نکاح بھی پڑھایا ابو طالب نے۔ اللہ نے کہا نہیں، علی کا نام بھی میں رکھوں گا،
علی میرے گھر میں آئے گا، علی کا نکاح میں فرش پہ نہیں عرش پہ پڑھاؤں گا۔ اب جس کا نکاح عرش پہ ہو وہ اور بشر ہے، جس کا نکاح فرش پہ ہو وہ اور بشر ہے۔ علی وہ ہے جس کے گھر میں فرشتے کمی بن کے آتے تھے۔ تو نے کبھی فرشتے کو دیکھا؟ کہتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو گے، ایک دن ضرور دیکھو گے، لیکن وہ تمہارے گھر میں کمی بن کے نہیں آئے گا، تمہیں کھانسنے کی بھی مہلت نہیں دے گا۔ تو پھر پتہ چلا نا، جو فرشتے کو دیکھ کے مر جائے وہ اور بشر ہے، جو فرشتوں سے گھر میں چکیاں چلوائیں وہ اور لوگ ہیں، وہ اور مخلوق ہے۔ صرف میں اتنی بات کہتا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں علی سے پیٹ نہیں پھیرنا۔ ذرا میری طرف شاہ جی توجہ رکھیں، علی سے کبھی بھی منہ نہیں موڑنا، علی سے منہ نہیں موڑنا۔ علی سے اگر منہ موڑ گیا تو دنیا سے تو مڑ جائے گا، تو کسی کام کا نہیں رہے گا، خواہ کوئی بھی ہے۔ مجھے ضمناً بات یاد آ گئی، مجھے کہا جاتا ہے کہ سادات کو آپ لوگ بہت رتبہ دیتے ہیں، میں رتبہ نہیں دیتا۔ میری کیا مجال میں سادات کو رتبہ دوں؟ سادات کو تو رتبہ قرآن نے دیا ہے، میرے نبی نے دیا ہے۔ اور میں ایک بات پہ بہت خوش ہوں کہ اس محلے میں 17 ربیع الاول کے جشن پہ بھی میں آیا تھا، میں نے یہاں پہ پڑھا تھا، اور آج 13 رجب پہ بھی آیا ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں دعا کریں کہ جو بچے اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنے سائے رحمت میں جگہ دے۔ پروردگار کسی دشمن کے آگے ان کو سرنگو نہ ہونا پڑے۔ پروردگار ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے سرنگو کر۔ پروردگار ان کو ہمیشہ کامیاب کر۔ پروردگار یہ کلمہ پڑھانے والے ہیں، میں امتی ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔